بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. 20 نومبر اور دن ہے جمعرات کا. تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. آج کا دن ایک بار پھر امپورٹنٹ ہے. عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن ہے. ملاقاتیوں کی فہرست اڈیالہ جیل کے حکام کو پہنچا دی گئی ہے اور اس میں سر فہرست نام ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان آفریدی صاحب کا. آج وہ ملاقات کے لیے آئیں گے اور عمران خان سے ملاقات کی کوشش کی جائے گی، لیکن حسب معمول اور جو اس وقت فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب، مریم نواز اینڈ کمپنی، شہباز شریف اینڈ کمپنی کا جو فیصلہ ہے وہ یہی ہے کہ اڈیالہ جیل کے دروازے فی الوقت نہیں کھولے جائیں گے، کیونکہ اگلے 7 دن ان ناجائز حکمرانوں کے لیے بہت اہم ہیں. اس کی وجہ ہے کہ 27 تاریخ آ رہی ہے. 27 تاریخ کو پاکستان کا 75-78 سال سے قائم ایک اہم ترین فوجی ادارہ اس کو ختم کر دیا جائے گا. جو سب سے بڑا سپریم ادارہ تھا، سپریم فورم تھا، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی یعنی کہ اسٹاف ہیڈ کوارٹر، جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹر جو ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے اور یہ 27ویں غیر آئینی ترمیم کا نتیجہ ہے. اس اہم ترین عہدے کو، اس اہم ترین ہیڈ کوارٹر کو ختم کر کے اسی جگہ پہ نیا ہیڈ کوارٹر قائم کرنا ہے. وہ کہلائے گا چیف آف ڈیفنس اسٹاف اور اس کے روح رواں بظاہر اس وقت تک عاصم منیر صاحب ہوں گے اور وہ آرمی چیف بھی ہوں گے اور پھر تمام مسلح افواج کے سربراہان بھی وہی کہلائیں گے عملاً، کیونکہ تمام کی تمام چاروں مسلح فورسز ان کے زیر نگرانی کر دی جائیں گی. تو بہرحال یہ ہفتہ بہت ہی کروشل ہے اور ایک 78 سال سے قائم اہم ترین ادارہ، فوجی ادارہ، اعلیٰ ترین فورم، اس کو ملیا میٹ کرنا ہے. تو اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تک 3 کام نہیں ہوتے اس وقت تک عمران خان صاحب کی ملاقاتوں پر پابندی برقرار رہے گی. نمبر 1 یہ کہ 27ویں غیر آئینی ترمیم کے نتیجے میں جو ٹرانسفر آف پاورز ہونی ہیں فوجی قیادت کی وہ ہو جائیں، اور 27 کو چونکہ ہونا ہے اس کے بعد پھر نوٹیفیکیشن آئے گا، اس نوٹیفیکیشن کا انتظار کیا جا رہا ہے. دوسرا وہ معاملہ ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا. یہ علیمہ خان صاحبہ اور نورین خان صاحبہ دونوں یہ بات باور کروا چکی ہیں کہ ان کو بھی کنوے کیا گیا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے اور اس میں سب سے بڑی رکاوٹ سمجھی جا رہی ہے عمران خان صاحب کو. لہٰذا اس کے بارے میں بھی جب تک فیصلہ نہ ہو جائے اس وقت تک عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھا جائے اور ان کا کوئی پیغام نہیں آنا چاہیے، کیونکہ خطرہ ہے کہ اگر ان سے ملاقات کروائی گئی تو وہ پیغام دیں گے اور 27 سے پہلے یا 27 تاریخ کو ملک بھر میں یوم احتجاج کی، یوم سیاہ کی کال دے سکتے ہیں. اور اگر یہ کال دی جاتی ہے تو یہ خطرناک ہوگی آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کے لیے، جو ایک بہت بڑا اہم عہدہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور تمام مسلح افواج کے سربراہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس لیے دوسری جانب وکلا جو ہیں وہ بھی متحرک ہو چکے ہیں، اور یہ صرف عمران خان صاحب کی طرف سے کال نہیں ہوگی بلکہ عمران خان صاحب کے ساتھ ساتھ وکلا کی ہوگی، اور ججز جوڈیشری کے اندر جو انریسٹ پایا جاتا ہے اس میں بھی جو ہے وہ ایک چنگاری لگ چکی ہے، اور جو آنریبل ججز جنہوں نے استعفیٰ دیا تھا ان کے ساتھ ملاقاتیں شروع ہیں، اور جو وکلا لیڈرز ہیں منیر ملک صاحب، علی احمد کرد صاحب، حامد خان صاحب، اعتزاز احسن صاحب، وہ سب کے سب دوبارہ ری اسمبل ہو رہے ہیں، اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب بھی اس کو جوائن کرنے والے ہیں. جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے بھی رابطے ہو رہے ہیں. لہٰذا اس بڑی احتجاج کی کال کو روکنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. اور کل جو فسطائیت برپا کی گئی پرسوں اڈیالہ جیل کے باہر عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ تشدد کیا گیا، وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. دوسری جانب ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور نواز شریف صاحب بولے ہیں، اور نواز شریف صاحب اور ان کی دختر نیک اختر دونوں. نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جسٹس ثاقب نثار کے ساتھ ساز باز کر کے مجھے تاحیات نااہلی کروانے والے ہمیں کس بات کا تانا دے رہے ہیں؟ جمہوریت کو خراب کرنے والے عمران خان ہیں. قوم ان کے کس کارنامے پر باہر نکلے؟ عمران خان کی کارکردگی تو صفر ہے. اور
مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ مستعفی ہونے والے ججز کے ضمیر پہلے کیوں نہیں جاگے جب نواز شریف مجھے اور پارٹی کے دیگر اراکین کو سزائیں سنائی جا رہی تھیں، یہ سیاسی ضمیر ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہی جسٹس منصور علی شاہ صاحب تھے، یہی جسٹس اطہر من اللہ صاحب تھے جنہوں نے متعدد مقدمات میں نواز شریف اینڈ کمپنی کو ریلیف دیا، جبکہ یہ کہتے ہیں کہ ثاقب نثار صاحب کا معاملہ اور ان کو سیاسی ججز کہا جاتا ہے، تو نہ ہی جسٹس منصور علی شاہ صاحب تھے اور نہ ہی جسٹس اطہر من اللہ صاحب تھے پاناما بینچ میں جو سزائیں سنانے والے اور جو انویسٹیگیشن کو مانیٹر کرنے والے، ان میں تو جناب جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب تھے، جسٹس گلزار احمد خان صاحب تھے، جسٹس میاں اعجاز افضل صاحب تھے، جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب تھے اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب تھے، اور ان پانچوں ججز میں سے اس وقت عدلیہ میں کوئی بھی نہیں ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب رہتے تھے، ان سے انہوں نے زبردستی استعفیٰ لیا، اور وہ بھی اس لیے لیا کہ جناب یہ حکم تھا مریم صاحبہ کا اور نواز شریف صاحب کا کہ ان جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کو یہاں سے نکالا جائے، تو یہ فرمائشیں پوری کی گئیں۔ اور اب اگر جسٹس ثاقب نثار صاحب کے خلاف کوئی بات ہے تو ان کے خلاف قاضی فائز عیسیٰ صاحب رہ چکے ہیں، تو پھر تو ان کے خلاف کارروائی کروائی جا سکتی تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بہرحال یہ اصل میں وہ خوف ہے جس کی وجہ سے یہ معاملات ان کے اندر دراڑیں پڑی ہوئی ہیں اور خوف زدہ بھی ہیں۔ ایک اور بات جو کہ آنے والے دنوں میں متوقع ہے، اور وہ ہے 28ویں ترمیم کی بات کی جا رہی ہے، اور پیپلز پارٹی، اب کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی باری ہے۔ 18ویں ترمیم، اس کی واپسی کا اعلان، اور ایم کیو ایم کی طرف سے واضح طور پر اعلان کیا جا رہا ہے، اور یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ اب ہم 28ویں ترمیم کے ذریعے 18ویں ترمیم کو رول بیک کریں گے، اور جو صوبائی خود مختاری دی گئی تھی وہ صوبائی خود مختاری واپس ہوگی، اور اس کے لیے بلدیاتی نظام ایم کیو ایم مانگ رہی ہے اور ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ کراچی ہمارے حوالے کیا جائے۔ تو اس لیے اب اگلی باری جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہے۔ اس کی ریزن ہے کہ ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی۔ ایک طرف بلاول بھٹو ہیں جو کہ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ اب وزارت عظمیٰ کی باری ان کی ہے، زرداری صاحب بھی یہی چاہیں گے کہ ان کو باری دی جائے، اور دوسری جانب مریم صاحبہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میرے ہوتے ہوئے ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی اور وزیر اعظم بن جائے۔ تو اس میں ایک عرب ملک جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے شریف فیملی کو، اور ایک دوسرا عرب ملک مڈل ایسٹ سے وہ سپورٹ کر رہا ہے جناب بلاول بھٹو صاحب کو۔ تو دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد سب کا مقدمہ جو ہے وہ جائے گا جناب امریکہ کے پاس، اور پھر وہ ڈیسائیڈ کریں گے۔ لیکن اس دوران جو دیگر معاملات آ رہے ہیں وہ ہیں کہ غزہ میں فوج بھیجنے کا معاملہ اور سلامتی کونسل کی قرارداد، اس میں نیتن یاہو نے ایک بار پھر سلامتی کونسل میں جو غزہ میں امن منصوبے کی قرارداد ہوئی ہے، ووٹنگ سے پہلے ہی ایک بیان داغا ہے۔ حالانکہ جو سلامتی کونسل میں قرارداد منظور بھی ہو چکی ہے، لیکن اس سے پہلے ہی انہوں نے اپنا جو ہے وہ مائنڈ بتا دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی صورت میں آزاد فلسطینی ریاست کو قبول نہیں کریں گے، اور یہ دو ریاستی حل ہمیں قبول نہیں ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس سلسلے میں۔ ایک اور جناب، سب سے پہلے بار بار یہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ طالبان کو واپس لانے کا الزام لگایا جاتا ہے عمران خان صاحب پہ۔ تو کل پھر سینیٹر راجہ عباس، لیڈر آف اپوزیشن سینٹ، انہوں نے واضح طور پر بتا دیا، انہوں نے کہا جو طالبان کو واپس لایا ہے اور جن کے دور حکومت میں طالبان کو واپس لایا گیا اور جو ان کو واپس لے کر آئے، ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ یہ بات اب اگر دوبارہ کی جائے گی تو ہم انشاءاللہ دوبارہ بھی بتائیں گے، کیونکہ ان کو لانے والے، بسانے والے، بنانے والے، وہاں بھیجنے والے، وہاں سے واپس بلانے والے، وہ صرف ایک ہی طاقت ہے، اور اس طاقت کا نام ہے ہماری فوجی قیادت۔ لہٰذا یہ 45 سال سے افغان پالیسی انہی کے پاس ہے اور وہی کنٹرول کر رہی ہے۔ اس لیے جناب کل پھر ایک اور واقعہ بھی ہوا، اور کیونکہ ملک بھر میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے، قومی ذرائع ابلاغ جو ہیں وہ رپورٹ نہیں کر رہے، کل آئین کا جنازہ پڑھا گیا،
اور وفاقی آئینی عدالت کا جنازہ پڑھا گیا، عدلیہ کا جنازہ پڑھا گیا. یہ جنازے پڑھے جا رہے ہیں کہ اب ان کا کوئی وجود باقی نہیں رہا. اور سلامتی کونسل کے حوالے سے جو قرارداد اور جو ٹرمپ کا امن منصوبہ ہے اس پہ چائنا اور روس بڑے واضح طور پر اپوزنگ پوزیشن میں وہ اپوزیشن میں آ گئے ہیں، اور جبکہ پاکستان جو ہے وہ دوسری جانب جانے کی کوشش کر رہا ہے. علامہ ناصر عباس صاحب نے دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ استثناء حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں بغاوت ہے، اور یہ آج تک کسی نے بھی استثناء حاصل نہیں کیا اور نہ ہی اس کی دین اسلام میں کوئی گنجائش ہے. اب آہستہ آہستہ جو ہیں وہ اس سلسلے میں اسلامی اسکالرس کے اور علماء کرام کے جو فتوے ہیں اور ان کی رائے ہے، قیمتی آراء، وہ آ رہی ہیں اور سب کی سب استثناء کے خلاف ہیں. اس لیے جنرل عاصم منیر صاحب کے لیے یہ جو استثناء کا معاملہ ہے یہ کافی خطرناک ہوتا جا رہا ہے. ایک خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ حسینہ واجد صاحبہ کو، حسینہ واجد کو بنگلہ دیش کی وزیر اعظم، ان کو جو سزائے موت دی گئی ہے اس میں پہلے ذرا میں آپ کو بتا دوں کہ اس عدالت نے ان کو سزا دی ہے، اس ٹربیونل نے سزا دی ہے جو 2009-10 میں خود حسینہ واجد صاحبہ نے قائم کیا تھا اور اپنے مخالفین کو سزائیں دینے کے لیے قائم کیا تھا. میرے سامنے یہ ایک خبر پڑی ہے، غیر ملکی خبر رساں ایجنسی ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ شیخ حسینہ واجد کو سزا کے باوجود بھارت کی عدم حوالگی سے متاثرہ خاندان کو انصاف کا انتظار ہے، اور شیخ حسینہ واجد نے سیاسی مخالفین کو نشانہ بنانے کے لیے اداروں کا غلط استعمال کیا، اور انٹرنیشنل کرائم ٹریبیونل کی بنیاد شیخ حسینہ واجد نے 2010 میں رکھی تھی اور 2010 رکھی. اب اسی نے اس کو سزا سنائی ہے. اور آگے جا کے جو خبر ہے وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کو کرپشن الزامات میں قید رکھا گیا، جماعت اسلامی پر پابندی لگائی گئی، اور نواب محمد یونس کو 2024 میں سیاسی الزامات پر سزا دی گئی. اور شیخ حسینہ نے سیکولرازم پالیسی کی آڑ میں سیاسی مخالفین کو دبانے کی کوشش کی اور بے شمار لوگوں کو پھانسیاں دی گئیں، اور شیخ حسینہ نے سیکولرازم کو کنٹرول کا بیانیہ بنایا اور اخلاقی اتھارٹی ختم کر دی. اور 2009 سے 2022 3 سالوں میں شیخ حسینہ کے حکم پر فورسز کے ہاتھوں 2597 افراد مارے گئے. 2024 میں طلبہ احتجاج پر شیخ حسینہ نے مذاکرات کی بجائے جبر اور تشدد کا راستہ منتخب کیا، اور شیخ حسینہ نے فورسز کو ڈرون، ہیلی کاپٹر اور ہتھیار استعمال کرنے کے احکامات دیے، اور حملے اور ہزاروں کی گرفتاری کے باوجود عوامی تحریک نے حکومت کا خاتمہ کر دیا. بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے لیے موقع ہے کہ وہ ریاستی اداروں کی اصلاح کرے اور قانونی اور سیکورٹی اداروں کا غلط استعمال دوبارہ نہ ہونے دے. یہ پیغام صرف بنگلہ دیش کے لیے نہیں ہے، یہ پیغام پاکستان کے لیے بھی ہے، کیونکہ یہ سارے اقدامات اپوزیشن کے دبانے کے لیے، مخالفین کو دبانے کے لیے، طلبہ کو دبانے کے لیے، عوامی تحریک کو دبانے کے لیے، یہ سارے کے سارے جرائم جو ہیں وہ پاکستان میں بھی رونما ہو چکے ہیں. تو دیکھیے آگے ہوتا ہے کیا. تو دیکھتے رہیے، جاگتے رہیے، سونا بالکل نہیں ہے، اور آنکھ اور کان کھلے رکھیے. آنے والے دن کافی امپورٹنٹ ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.